یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریحام خان صاحبہ عمران خان صاحب کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت مرحومہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ اسفندیار ولی خان سے ناراض تھیں اور انہوں نے اپنا الگ گروپ بنا رکھا تھا۔ بیگم نسیم ولی خان کی جماعت کے ترجمان ایک ٹاک شو میں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بیگم نسیم کے ترجمان نے پی ٹی آئی پر تنقید کی تو جواب میں فیاض الحسن چوہان نے بیگم نسیم ولی خان کی ذات پر تنقید کرنا شروع کر دی، جس پر طیش میں آ کر ان کے ترجمان نے ریحام خان سے متعلق نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا۔ فیاض الحسن چوہان کے پاس اس وقت تک کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگ عمران خان کی خاطر ریحام خان کے بارے میں تنقید پر ایسے آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ گالم گلوچ اور دھمکیوں کے ساتھ اس شو کا اختتام ہوا۔ چند روز بعد محترمہ ریحام خان انٹرویو کے لیے تشریف لائیں۔ میں نے ان سے اس پروگرام کا ذکر کیا جو خود انہوں نے بھی دیکھا تھا، اور عرض کیا کہ اس روز ان کو جو گالی پڑی اس کے ذمہ دار اصلاً فیاض چوہان ہوئے۔ موصوف اگر عمر رسیدہ بیگم نسیم ولی خان کو گالی نہ دیتے تو جواب میں آپ کو گالی نہ پڑتی، اس لیے خان صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی زبان کے استعمال سے منع کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ خان صاحب سے اس پر بات کریں گی، اور انہوں نے بات بھی کی۔ لیکن چند روز نہیں گزرے تھے کہ اس زبان کے استعمال کے صلے میں فیاض چوہان کو عمران خان نے پارٹی عہدے سے نواز دیا۔ اب ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ جب خان صاحب کے ساتھ ریحام خان کی شادی ہو گئی تو مبارکباد کا ایک ایس ایم ایس کر کے ہم نے ان سے متعلق زبان بند رکھی۔ اصول یہ تھا کہ وہ اگر گھریلو خاتون رہیں گی تو ہم ان کی ذات یا کردار کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے مردان میں ایک حکومتی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پر اگلے دن کالم لکھ کر میں نے متنبہ کیا کہ وہ سیاسی اور پارٹی سرگرمیوں میں شرکت سے گریز کریں، اور اگر وہ خاتون خانہ رہیں گی تو ہم ان سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، لیکن وہ اگر سیاسی اور حکومتی معاملات میں کوئی کردار ادا کریں گی تو پھر مجبوراً ہمیں بھی ان پر تنقید کرنا پڑے گی۔ اب یہی اصول خاتون اول اور دیگر خواتین سے متعلق بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ چونکہ سیاست میں ہیں اس لیے روزانہ ان پر تنقید ہوتی ہے، اور شہباز گل جیسے لوگ ان کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو ہم زبان پر لا سکتے ہیں اور نہ سپرد قلم کر سکتے ہیں۔ شہباز گل، شبلی فراز اور اسی طرح کے دیگر افراد اقتدار ملنے کے بعد سامنے آئے ہیں، اور ہم عمران خان اور ان کے معاملات کو اس وقت سے قریب سے جانتے ہیں جب اس طرح کے لوگ دوسری دنیاؤں میں گم تھے۔ پی ٹی آئی کے بانی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق خان میرے بھائی تھے۔ پہلے صوبائی صدر اویس غنی اور ان کے جانشین نوابزادہ محسن علی خان بھی ہمارے دوست تھے۔ ان کے کرکٹ کے ہم سفروں نے بھی ہمیں بہت کچھ بتایا، اور ان کی سیاست کے ساتھیوں نے بھی۔ میرا سینہ بہت سے رازوں اور معاملات سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ذاتی اناد کی بنا پر عمران خان یا ان کے اہل خانہ پر تنقید کروں۔ مجھے 2011 سے وہ گالیاں نکلوا رہے ہیں، اور میرے پاس وہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کی کون کون سی ٹیمیں تھیں اور کس کس سے منسلک تھیں۔ عارف الوی کا بیٹا کیا کر رہا تھا، افتخار درانی کی کیا ذمہ داری تھی، اس وقت سوشل میڈیا کے کون کون سی ایپس ہیں جنہیں کس طرح وزارت اعلیٰ سے منسلک کر دیا گیا ہے، کس کس کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے، اور شہباز گل جیسے لوگ ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری ٹرولنگ میں کس کس کا کتنا حصہ تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آسما شیرازی کی ٹرولنگ میں عارف الوی کے بیٹے کی ٹیم کا کیا کردار ہے اور شہباز گل کا کیا کردار ہے۔ عمران خان کے گھریلو معاملات میں جس قدر پہلے اون چودھری دخیل تھے، ان دنوں فیصل جاوید اور ان کے بھائی خرم جاوید جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اون چودھری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اون چودھری کو اسی دن کیوں اور کس کے حکم پر بے دخل کر دیا گیا جس دن عمران خان بطور وزیر اعظم حلف اٹھا رہے تھے۔ میں جہانگیر ترین کو فارغ کرنے کی اصل کہانی سے بھی واقف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ زلفی بخاری کس طرح آؤٹ ہوئے اور اب پھر کس طرح ان ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چیئرمین نیب کی ویڈیو وزیر اعظم ہاؤس سے کیسے ٹی وی پر چلوائی گئی، لیکن ہم اپنے اقدار کے اسیر ہیں۔ 10 سال تک غلیظ گالیاں برداشت کیں، لیکن جواب میں کبھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی دوسری رہنما کے معاملے میں ذاتیات پر نہیں اترا۔ ہم جیسے لوگ تو اب اس معاملے میں یکسر لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ یوں جب میں مین سٹریم میڈیا پر یا سوشل میڈیا میں اس طرح کے حاسدوں کو حسد کی آنکھ میں جلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک لمحے کے لیے ان پر ترس آ جاتا ہے۔ ہماری طرف سے ان کو کھلی اجازت ہے، جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، جتنے سرکاری وسائل خرچ کر سکتے ہیں کر لیں۔ کردار کشی کے ساتھ اگر جیل وغیرہ کے حربے آزمانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آزما لیں، لیکن اب خواتین صحافیوں کی کردار کشی اور بلیک میلنگ کا سلسلہ حکومت اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے ایما پر جس طرح شروع کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو سکتا ہے۔ جواب میں یہ سلسلہ عمران خان کے گھر تک دراز ہو سکتا ہے۔ خاتون اول کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے میاں کو روکیں کہ وہ میڈیا اور سیاست سے وابستہ خواتین کی کردار کشی کا سلسلہ رکوائیں۔